جیل میں جب آپ تھے جی تو کیا سارا دن سوچتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا؟ بس اصل میں اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا. وہاں جب جاتے ہیں جیل میں تو پہلے دن ملاحظہ ہوتا ہے, سپرنٹینڈنٹ صاحب کو پیش کیا جاتا ہے. تو اب وہ ان کا آخر اتنے سال سے وہ کام یہ مجرموں سے ملزموں سے ان کا چل رہا ہے, یہ ملنا ملاقاتیں. اب جب پہلے دن پیش کیا مجھے تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے چیف صاحب سے یہ کہا کہ یار آخر ہم بھی دیکھتے ہیں, فیس ریڈر ہیں, ہم چہرے سے پہچان لیتے ہیں, تو یہ شخص مجرم نہیں ہے, آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. اچھا, بس اللہ رب العزت راستے ایسے بناتے گئے ہیں اور مجھے وہاں پر دین کی خدمت کا موقع ملتا گیا ہے. میں آپ کو ایک بڑی شاندار مزے کی بات یہ بتاؤں, جس دن میری جیل کی انٹری ہے میں اس دن عصر کے وقت وہاں پہنچا ہوں. اب میں جہاں پر نئے جو آتے ہیں ان کو جس جگہ رکھا جاتا ہے اس بلاک میں مجھے بھیج دیا گیا. اب کچھ میرے ساتھ ساتھ ایسے لوگ چل رہے ہیں جو میرا دفاع کر رہے ہیں, اچھا, اور کچھ ایسے چل رہے ہیں جو مجھے بڑی ہی حقارت سے دیکھ رہے ہیں مجھے, اور یہ دیکھتے ہیں بھی کہ یار کس طرح کیسے یہ کیسا انسان ہے, اس کو کوئی مطلب کوئی ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی طرح کی باتیں سنا رہے ہیں. لیکن ساتھ میں جی کوئی بھی بات ہو جائے, بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو, تو اگر کسی عام آدمی کے ساتھ ہو جائے جس کا یعنی کہ دین کے ساتھ تعلق نہ ہو, مطلب کہ پریکٹیکل لائف میں اس کے دین نہ ہو, تو اگر اس کے ساتھ کوئی بات جڑ جائے تو اس کو تو ہم دباتے ہیں کہ یار اس کو کوئی وہ نہیں. اگر کسی مولوی کے ساتھ, کسی ٹوپی والے کے ساتھ, داڑھی والے کے ساتھ کوئی جھوٹی بات بھی جڑ جائے تو پھر ہم اس کو بات کا پتنگڑ بنانا تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں جی. تو پھر آگے کیا ہوا؟ بس پھر میں, اب میرے ساتھ ہی ایک شخص ہیں وہ دفاع میرا کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یار ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا, یہ عالم ہیں, یہ مولوی ہیں, انہوں نے ایسا نہیں کیا, بس ان پر الزام لگ گیا. اب میں جب وہاں اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں, صف بچھی ہوئی ہے, نمازی بیٹھے ہیں, مصلی فارغ پڑا ہے. اب وہاں جو انچارج تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا یار وضو ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی میرا وضو ہے. ماشاءاللہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بس پھر نماز تیار ہے, آپ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا بالکل. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر آپ نماز پڑھائیں. میں نے پہلے ہی جا کے الحمدللہ وہاں پر عصر کی نماز پڑھائی. میں یہاں رہا تو انہوں نے انچارج صاحب نے کہا کہ یار یہ آ گئے ہیں تو آپ ان سے سیکھیں بھی صحیح, اور یہ یہاں نمازیں پڑھائیں گے. 3-4 دن کے بعد میرا وہاں سے آگے گنتی وہاں سے آگے کٹ گئی, میں بیرک میں آ گیا. وہاں آیا تو پہلے دن ہی میں آیا ہوں تو ساتھیوں نے یہ کہا کہ بھائی نماز آپ ہی پڑھایا کریں گے. بس اللہ کی طرف سے تھا, پتہ نہیں کیا اللہ نے کوئی ایسے راستے بنائے, ان کے دل میں محبت ڈالی. جو دیکھتا تھا بس وہ یہ کہتا تھا. اب کوئی مجھ سے پوچھتا یار کیا ہے, میں کہتا یار الزام, بتاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی. وہ کہتے یار وہ تو ہمیں بھی آپ کے ہم حیت دیکھتے ہیں, شکل و صورت دیکھتے ہیں, ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ پر لگا الزام ہی ہے کس چیز کا الزام. تو پھر میں ان کو بتلاتا, کہتے نہیں یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ ایسے لگتے ہی نہیں ہیں, آپ نے بس نمازیں پڑھانی ہیں. شروع میں جب میں گیا تو وہاں پر کوئی 5-6 نمازی تھے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 50-60 وہ ساری جو پوری بیرک والے تھے وہ ایسے جڑ گئے. کبھی قرآن مجید کی کلاس لگ رہی ہے, کبھی حفظ کے طلبہ, کوئی حفظ کی صورتیں کوئی سنا رہا ہے, کچھ لوگوں نے 2-3 سپارے حفظ بھی کیے ہیں. کئی طلبہ ایسے تھے جن کو الحمدللہ کلمہ, نماز جنازہ, غسل کے فرائض, وضو کے فرائض, نماز کے فرائض, یہ ساری پھر ایک ترتیب ایسے بنتی گی کہ جڑتے گئے. ساتھی اتنے جڑے کہ دوسری بیرکوں سے بھی لوگ آ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے.